میرے لیے نہایت ہی واجب الاحترام میری دینی اور اسلامی باپردہ ماؤں اور بہنوں، آج پہلی دفعہ مجھے آپ کے اس اسکول میں آپ سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے، اور مجھے اسکول انتظامیہ کی طرف سے یہ ہدایت ملی ہے کہ مختصر سے وقت میں پردہ کے عنوان کے اوپر میں نے گفتگو کرنی ہے۔ تو بلا تمہید میں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے عورتوں کے پردہ کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے میاں اور بیوی کے 4 قسم کے رشتے بیان کیے ہیں۔ 4 قسم کے رشتے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میاں اور بیوی کے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا رشتہ اور میاں بیوی کے پہلے جوڑے کا اللہ نے جو ذکر کیا قرآن میں کہ خاوند بھی ایماندار نہیں اور بیوی بھی ایماندار نہیں، خاوند بھی ایماندار نہیں اور بیوی بھی ایماندار نہیں، اس رشتے کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ جیسے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل، یہ دونوں میاں بیوی تھے، دونوں ایماندار نہیں تھے۔ یہ پہلا رشتہ ہے میاں بیوی کا کہ خاوند بھی ایماندار نہیں اور بیوی بھی ایماندار نہیں۔ اور دوسرا رشتہ کہ خاوند بھی ایماندار اور بیوی بھی ایماندار، اس جوڑے کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ خاوند بھی مومن اور بیوی بھی مومن، جیسے آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور تیسرا جوڑا میاں بیوی کا جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ خاوند ایماندار نہیں ہے لیکن بیوی ایماندار ہے۔ اس کی مثال جیسے فرعون اور فرعون کی بیوی آسیہ۔ اب فرعون جو خاوند تھا یہ ایماندار نہیں تھا، اور اس کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ علیہ السلام یہ ایماندار تھی۔ اور چوتھا میاں بیوی کا جو جوڑا جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ خاوند ایماندار ہے لیکن بیوی ایماندار نہیں، جیسے نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ایماندار تھے اور ان کی بیوی یہ ایماندار نہیں تھی۔ اسی طرح لوط علیہ السلام ایماندار تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن ان کی بیوی ایماندار نہیں تھی۔ تو یہ 4 قسم کے میاں بیوی کے رشتے اللہ نے قرآن میں بیان کیے۔ پہلا کہ خاوند بھی مومن نہیں، بیوی بھی مومن نہیں، جیسے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل۔ اور دوسرا رشتہ میاں بیوی کا جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ خاوند بھی ایماندار اور بیوی بھی ایماندار، جیسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ 4 قسم کے رشتے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں میاں بیوی کے۔ اب ان میں سے جو چوتھا جوڑا ہے میاں بیوی کا کہ خاوند ایماندار ہے لیکن بیوی ایماندار نہیں، جیسے نوح علیہ السلام اور ان کی بیوی اور لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی۔ اس چوتھے جوڑے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ 28ویں پارے میں اس کا ذکر کیا ہے کہ خاوند ایماندار ہے لیکن بیوی ایماندار نہیں۔ سورہ التحریم کی آیت کریمہ نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، فرمایا اللہ نے مثال بیان کی ہے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ یہ دیکھیں
کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کافروں کے لیے مثال بیان کی نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ یہاں اللہ نے اس آیت میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام نہیں لیا۔ پورے قرآن میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ الناس تک پورے قرآن کے 30 پاروں میں اللہ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا بھی نام نہیں لیا۔ پورا قرآن آپ پڑھ لیں، الحمد کی الف لام سے لے کر والناس کی سین تک اللہ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا۔ پورے قرآن میں سوائے حضرت مریم علیہ السلام کی، مریم علیہ السلام کے علاوہ پورے قرآن میں اللہ نے کسی بھی عورت کا نام نہیں لیا۔ اور مریم علیہ السلام کا نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے ان کی ماں مریم علیہ السلام سے پیدا کیا اپنی قدرت اور طاقت سے۔ تو عیسائی جو دنیا میں عیسائی طبقہ ہے یہ مریم علیہ السلام کو پوجتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف مریم علیہ السلام کا قرآن میں نام اس لیے ذکر کیا عیسائیوں کو بتانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اپنی ماں مریم کے بیٹے ہیں۔ قرآن میں سورہ التوبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو عیسائیوں کے اس عقیدے کا رد کرنے کے لیے اللہ نے مریم علیہ السلام کا نام قرآن میں لیا تاکہ عیسائیوں کو یہ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اس کے علاوہ پورے قرآن میں اللہ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا۔ اس کے علاوہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا سوائے مریم علیہ السلام کے، اور ان کے نام لینے کی بھی یہی وجہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ مریم علیہ السلام یعنی اپنی ماں کے بیٹے ہیں۔ اور اس کے بعد جس طرح عورت کے جسم کا پردہ ہے اسی طرح عورت کے نام کا بھی پردہ ہے۔ جس طرح عورت کے جسم کا پردہ ہے کہ عورت غیر مردوں سے اپنے جسم کا پردہ کرے گی، اسی طرح عورت کے نام کا بھی پردہ ہے۔ جب تک کوئی شرعی مجبوری نہ ہو، کوئی شرعی عذر نہ ہو تو عورت کا نام بھی غیر مردوں کے سامنے نہیں لینا چاہیے۔ ہاں شناختی کارڈ ہوتا ہے یا نکاح نامہ ہوتا ہے، اس پر لکھنا مجبوری ہے عورت کا نام۔ شناختی کارڈ پر عورت کا نام لکھنا مجبوری ہے، نکاح نامے پر عورت کا نام لکھنا مجبوری ہے، اس لیے وہاں پر تو مجبوری ہے نام لکھنا، لیکن جہاں پر مجبوری نہ ہو تو عورت کا نام بھی کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس لیے کہ جس طرح عورت کے جسم کا پردہ ہے اسی طرح عورت کے نام کا بھی پردہ ہے۔ اور تیسرا مسئلہ کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، یعنی عورت کے جسم کا بھی غیر مردوں سے پردہ ہے اور عورت کے نام کا بھی پردہ ہے کہ بغیر مجبوری کے عورت کا نام بھی غیر مردوں کو نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ اور اسی طرح عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے کہ عورت کی آواز غیر مردوں کے کانوں میں نہ جائے۔ قرآن میں سورہ احزاب کے اندر 22ویں پارے کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا فلا تخضعن بالقول کہ اے مسلمان عورتوں غیر محرم مردوں کے سامنے فلا تخضعن بالقول نرم لہجے میں بات مت کیا کرو۔ یعنی اگر مثلا گھر میں مرد نہیں ہے، خاوند نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، کام پہ گئے ہوئے ہیں اور اتنے میں گھر کے باہر دروازہ کھٹکتا ہے اور کوئی بندہ گھر پر آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کا خاوند کدھر ہے یا بھائی کدھر ہے یا بیٹا کدھر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس صورت میں غیر محرم سے نرم لہجے میں بات نہیں کرنی۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اس لیے کہ اگر اس صورت میں آپ نے غیر محرم مرد سے نرم لہجے میں بات کی فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ہو سکتا ہے کہ اس غیر محرم مرد کے دل میں آپ کے لیے برا خیال آ جائے۔ وقلنا قولا معروفا، فرمایا کہ ایسے موقع پر شریعت کے مطابق بات کرنی ہے، یعنی
اس مرد سے یہ کہو کہ میرا خامن یا میرا بھائی یا میرا بیٹا جس سے آپ ملنے آئے ہیں اس وقت گھر میں نہیں ہے، لہٰذا آپ چلے جائیں، جس وقت وہ گھر میں آ جائیں گے آپ پھر اس وقت آنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جس طرح عورت کے جسم کا پردہ ہے اور جس طرح عورت کی آواز کا پردہ ہے، اسی طرح فرمایا کہ عورت کے نام کا بھی پردہ ہے۔ اور بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ قبیلہ بنی عمر بن عوف، عرب کا ایک قبیلہ ہے بنی عمر بن عوف، اس قبیلے میں کچھ لوگوں میں لڑائی ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ سے باہر گئے قبیلہ عمر بن عوف کے لوگوں میں صلح صفائی کروانے کے لیے، مدینہ سے باہر آپ تشریف لے گئے۔ اتنے میں نماز کا ٹائم ہو گیا اور صحابہ اکرام مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس آئیں گے تو ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبیلہ عمر ابن عوف میں صلح صفائی کروانے کے لیے گئے تھے مدینہ سے باہر، آپ کو واپس آنے میں دیر ہو گئی اور نماز قضا ہونے لگی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نماز قضا ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ سے باہر گئے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ نماز پڑھا دیں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں مصلی رسول پر کھڑے ہو گئے، صحابہ اکرام نے صفیں باندھ لی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے لگے، صحابہ اکرام پیچھے صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کی پہلی رکعت شروع کی، اللہ کی قدرت کہ پیچھے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی پہنچائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سواری، جس اونٹنی پر آپ سوار تھے، مسجد کے باہر اونٹنی روکی اور اونٹنی سے اترے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے۔ صحابہ اکرام جو نماز کے اندر کھڑے ہوئے تھے ان کو محسوس ہو گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ گئے ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ اکرام نے رستہ دینا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتے کرتے پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد کی پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے سے صحابہ اکرام نے ہاتھوں سے آواز لگانا شروع کی، یعنی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر یوں مار کر امام کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تنبیہ کرنے لگے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ اور طریقہ بھی یہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر امام کسی جگہ بھول جائے، 2 کی بجائے 3 رکعتیں پڑھا لے یا 4 کی بجائے 5 رکعتیں پڑھا لے، یا پہلے قیدی کی جگہ بیٹھنے کی بجائے تیسری رکعت کے لیے اٹھ کھڑا ہو، تو قرآن کہتا ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پیچھے سے جو مقتدی ہیں انہوں نے اس طرح کے کلمات کہنے ہیں تاکہ امام کو اپنی غلطی کی تنبیہ ہو جائے اور امام پہلے رکن کے لیے واپس آ جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلی رکعت میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ اکرام نے جو ہاتھ باندھے ہوئے تھے، قیام کی حالت میں کھڑے تھے، انہوں نے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مار کر یوں اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو متنبہ کیا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھائیں۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹ گئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے ہو کر وہیں سے قرات شروع کی جہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ختم کی تھی۔ اور نماز کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے تھے نماز میں؟ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مار کر اس طرح کیوں کر رہے تھے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر امام نماز میں غلط ہو جائے، کوئی ایک رکن چھوڑ دے، اور اگر اس کی نماز میں جماعت میں مرد حضرات کھڑے ہوئے ہیں تو مردوں کو چاہیے کہ وہ سبحان اللہ کے الفاظ اپنی زبان سے نکالیں تاکہ امام کو اپنی غلطی کی تنبیہ ہو جائے۔ اور اگر مردوں کو یہ خیال نہ ہو اور جماعت میں پیچھے عورتیں بھی کھڑی ہوں تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بجانے کا جو طریقہ ہے یہ عورتوں کا ہے کہ عورتیں یوں ہاتھ سے ہاتھ پر ہتھیلی مار کر آواز دیں گی تاکہ امام اپنی غلطی
اس کو یاد آ جائے اور پہلے رکن کی طرف لوٹ آئے۔ بہرحال بخاری شریف میں آتا ہے التسبیح للرجال والتصویق للنساء، آپ نے فرمایا سبحان اللہ کہنا یہ مردوں کے لیے ہے، اور ہاتھ کی ہتھیلی پر ہاتھ کو مار کر امام کو متنبع کرنا یہ ایک طریقہ عورتوں کے لیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح عورت کے جسم کا پردہ ہے اسی طرح عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، اور جس طرح عورت کے جسم کا پردہ ہے اسی طرح عورت کے نام کا بھی پردہ ہے، یعنی جس طرح عورت کا جسم غیر مرد نہیں دیکھ سکتے اسی طرح غیر مرد عورت کی آواز بھی نہیں سن سکتے، اور اسی طرح غیر مرد بغیر کسی مجبوری کی عورت اپنا نام بھی غیر مردوں کو نہ سنائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بنی ساعدیہ ایک عورت تھی، ام ساعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابیاں تھیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگیں کہ اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں۔ ذرا سوچئے، مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ایک نماز جو آدمی مسجد نبوی میں پڑھتا ہے اس کو 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور پھر گھر سے وضو کر کے جو بندہ آتا ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے اور پھر جماعت کے ساتھ جو پڑھتا ہے 27 گنا اور بھی ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک نماز مسجد نبوی میں پڑھنا 25 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ام ساعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کر کہتی ہیں یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام ساعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے ام ساعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیرا اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھنا میرے پیچھے نماز پڑھنے سے 1000 گنا زیادہ ثواب ہے۔ جو وہ نماز جو تو اپنے گھر میں پڑھے گی اللہ تجھے 1000 گنا زیادہ ثواب عطا کریں گے۔ ذرا غور فرمائیے، ایک عورت صحابیہ ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ سے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحابیہ عورت کو اپنے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، اور آپ نے اس سے فرمایا کہ وہ نماز جو تو اپنے گھر میں پڑھے گی اللہ اس نماز پر میرے پیچھے نماز پڑھنے سے زیادہ 1000 گنا تجھے ثواب عطا کریں گے۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے بعد اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے بعد اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں گئے، اور آپ جب حضرت فاطمہ کے حجرے میں گئے تو دیکھا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ گھر میں موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے کہ میری بیٹی فاطمہ کہاں چلی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ تھوڑی دیر گزری تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آ گئی۔ آپ نے پوچھا کہ اے بیٹی، اے فاطمہ تو کہاں گئی تھی؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے محلے میں فلاں بندہ فوت ہو گیا تھا تو میں اس کے گھر والوں سے تعزیت کرنے کے لیے، اس کے گھر والوں سے عذر کرنے کے لیے اس بندے کے گھر گئی تھی۔ فرمایا میرے محلے میں فلاں گھر میں فوتگی ہو گئی تھی تو میں اس فوتگی والے گھر میں عذر کرنے کے لیے گئی تھی، تعزیت کرنے کے لیے گئی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، کہیں تو اس مرنے والے کی قبر پر تو نہیں گئی تھی؟ آپ نے پوچھا ہے میری بیٹی فاطمہ کہیں تو اس مرنے والے کی قبر پر تو نہیں گئی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھلا مرنے والے کی قبر پر کیسے جا سکتی ہوں؟ میں نے آپ کا فرمان سنا ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا لعن اللہ زائرات القبور، اللہ ایسی عورتوں پر لعنت بھیجتا ہے جو عورتیں قبرستان میں جاتی ہیں۔ تو اے اللہ کے رسول میں بھلا اس مرنے والے کی قبر پر کیسے جا سکتی تھی؟ آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ
آج تک تو نے لعنت والی بات سنی ہوئی تھی کہ اللہ ایسی عورتوں پر لعنت بھیجتا ہے کہ جو قبرستان جاتی ہیں۔ آج ایک اور بات میں سناتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، اگر تو اس مرنے والے کی قبر پر چلی جاتی، ذرا ان الفاظ پر غور کریے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتون جنت سے فرما رہے ہیں، خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ ایسی بیٹی سے آپ فرما رہے ہیں کہ اے فاطمہ، اگر تو اس مرنے والے کی قبر پر چلی جاتی تو جنت کی خوشبو سونکھنا بھی تجھے نصیب نہ ہوتا۔ ذرا غور فرمائیے آج ہمارے کیا حالات ہیں۔ آج محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہماری مائیں بہنیں قبرستان جاتی ہیں، کوئی قبر پر پانی ڈال رہا ہے، کوئی قبر پر چاول ڈال رہا ہے، کوئی قبر پر کیا ڈال رہا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ، اگر تو قبرستان چلی جاتی، اس مرنے والے کی قبر پر چلی جاتی تو تجھے جنت کی خوشبو سونکھنا بھی نصیب نہ ہوتا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بالها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت۔ دین کتنا آسان ہے، اور عورتوں کے لیے دین بہت زیادہ آسان ہے۔ آپ نے فرمایا جو مسلمان عورت 4 کام کر لے، 4 کام، فرمایا کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے اس کو آواز لگائیں گے کہ مجھ سے داخل ہو جا، مجھ سے داخل ہو جا۔ فرمایا جو مسلمان عورت 4 کام کر لے، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، کل قیامت کے دن اس کا دل جس دروازے میں سے چاہے گزر جائے۔ کون سے 4 کام؟ آپ نے فرمایا الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا، مسلمان عورت اِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا، جب 5 وقت کی نماز پڑھے، 5 وقت کی نماز جو اللہ نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کی ہے۔ آپ نے فرمایا پہلا کام، جو بھی مسلمان عورت 5 وقت کی فرض نماز پڑھے، وَطَاعَتْ وَصَامَتْ شَهْرَهَا، اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے، اور تیسرا کام وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ جو مسلمان عورت 5 وقت کی فرض نماز پڑھے، اور دوسرا کام رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، اور تیسرا کام احسنت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اور چوتھا کام کہ اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، اپنے خاوند کی بات مانے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایسی مسلمان عورت فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے مرضی داخل ہو جائے۔ کتنا آسان ہے ہمارا دین۔ فرمایا صرف 4 کام عورت کر لے، 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، خاوند کی فرما برداری کرے، خاوند کی بات مانے۔ فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے مرضی داخل ہو جائے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ مسلمان عورت کا جسم کا بھی پردہ ہے، مسلمان عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ مسلمان عورت کی آواز بھی کسی غیر مرد کے کان میں نہیں پڑنی چاہیے۔ اسی لیے اسلام نے عورت کو اذان دینے کی اجازت نہیں دی۔ حالانکہ اذان دینا کتنا بڑا عمل ہے، کتنا ثواب کا کام ہے، لیکن اسلام میں عورت اذان نہیں دے سکتی۔ اس لیے نہیں دے سکتی کہ اذان اونچی آواز میں کہی جاتی ہے، اور اگر عورت اذان دے گی تو اس کی آواز غیر محرم مردوں کے کان میں جائے گی۔ اس لیے اسلام نے منع کیا کہ عورت اذان نہیں دے سکتی۔ اسی طرح ذوالحجہ کا جو مہینہ آتا ہے، بڑی عید کا مہینہ، اس میں 9 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات تشریق بڑی عید کے موقع پر 9 ذوالحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر کا نماز تک پڑھی جاتی ہیں،
مردوں کے لیے حکم ہے کہ مرد حضرات اونچی آواز میں یہ تکبیرات پڑھیں گے، لیکن عورت اونچی آواز میں یہ تکبیرات نہیں پڑھے گی بلکہ آہستہ آواز میں پڑھے گی۔ دیکھیے اسلام کتنا خیال رکھ رہا ہے کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، عورت کی آواز بھی غیر محرم اور مردوں کے کان میں نہ جائے۔ اس لیے اسلام نے عورت کو اذان دینے کی بھی اجازت نہیں دی، اور اسلام نے ذو الحجہ کی جو تکبیرات تشریق ہیں بڑی عید کے موقع پر، یہ بھی اسلام نے کہا کہ عورت آہستہ آواز میں تکبیرات تشریق پڑھے گی۔ اسی طرح جو عورت بیت اللہ جاتی ہے، مکہ جاتی ہے عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے، تو وہاں پر جو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے دوران تلبیہ پڑھی جاتی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ جو تلبیہ پڑھی جاتی ہے مردوں کے لیے حکم ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے دوران یہ تلبیہ مرد حضرات اونچی آواز میں پڑھیں گے، لیکن جو عورت عمرہ کرنے جائے یا حج کرنے جائے تو یہ تلبیہ عورت وہاں اونچی آواز میں نہیں پڑھ سکتی بلکہ آہستہ آواز میں پڑھے گی، تاکہ اس عورت کی آواز غیر محرم مردوں کے کان میں نہ جائے۔ تو اسلام نے کہا کہ جس طرح عورت کے جسم کا پردہ ہے کہ عورت اپنے جسم کو غیر محرم مردوں کو سے بچائے گی، پردہ کرے گی، اور اسی طرح عورت کے نام کا بھی پردہ ہے کہ بغیر کسی ضرورت کے عورت کا نام بھی غیر محرم لوگوں کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے کہ عورت کی آواز بھی غیر محرم مردوں کے کانوں میں نہیں جانی چاہیے۔ اسی لیے شریعت نے نہ عورت کو اذان دینے کی اجازت دی، نہ شریعت نے اونچی آواز میں تکبیرات تشریق پڑھنے کی عورت کو اجازت دی، اور نہ شریعت نے عورت کو حج یا عمرے کے موقع پر لبیک اللہم لبیک یہ تلبیہ اونچی آواز میں پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ اسی طرح ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ پیغمبر ہیں، ان کے پاس ایک عورت آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ اے موسیٰ، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں بڑی پریشان ہوں، اللہ سے معافی بھی مانگ رہی ہوں، آپ کی خدمت میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرا گناہ معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی خدمت میں ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں بڑی پریشان ہوں، اللہ سے بھی معافی مانگ رہی ہوں اپنے گناہ کی، لیکن آپ کی خدمت میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ بھی اللہ سے میرے گناہ کی بخشش اور معافی کے لیے دعا کریں کہ اللہ میرا گناہ معاف کر دے۔ بڑی پریشان تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے عورت، تجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے، مجھے بتا تو صحیح تاکہ میں اللہ سے تیرے لیے گناہ کی معافی مانگوں۔ وہ عورت کہنے لگی اے موسیٰ علیہ السلام، مجھ سے غلط کام ہو گیا ہے، اور اس غلط کام کے نتیجے میں میرا بچہ پیدا ہو گیا، اور جو میرا بچہ پیدا ہوا میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے معصوم بچے کو قتل کر دیا تاکہ میرا یہ بچہ میرے گناہ کے اوپر نشانی کے طور پر باقی نہ رہے۔ ذرا غور فرمائیں، موسیٰ علیہ السلام سے عورت کہہ رہی ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، مجھ سے غلط کام ہو گیا، اور اس غلط کام کے نتیجے میں میرا بچہ پیدا ہو گیا، اور میں نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے، اپنے گناہ کی نشانی کو چھپانے کے لیے اپنے ہی اس معصوم بچے کو اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ اس عورت نے جب یہ الفاظ کہے، موسیٰ علیہ السلام انتہائی غصے میں آ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ اور لال ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ چلی جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے اس گناہ کی وجہ سے ہم سب پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اس عورت کو کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس سے دور ہو جاؤ، چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے سب پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ اب وہ عورت پریشان ہو کر واپس جانے لگی، وہ عورت پریشان ہو کر واپس جانے لگی۔ حدیث میں آتا ہے جاء جبرائیل، اللہ نے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ عورت
موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے پریشانی کی حالت میں واپس ہونے لگی، جو ہی وہ عورت واپس جانے لگی، جاء جبرائیل علیہ السلام، اللہ نے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنا پیغام دے کر بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے آپ کے پاس اللہ نے بھیجا ہے اور میں آپ کے پاس اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کون سا پیغام لے کر آئے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ، کیا اس دنیا میں قتل اور زنا سے بڑا کوئی گناہ نہیں؟ ذرا غور فرمائیے، موسیٰ علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جاؤ میرے موسیٰ سے کہو، کیا اس دنیا میں قتل کرنے سے اور زنا کرنے سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، زنا اور قتل، بھلا اس سے بھی بڑا گناہ اور کوئی ہو سکتا ہے اس دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دینا، جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دینا یہ قتل اور زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آج میری ماؤں بہنوں، ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہم کہیں شادی پر جاتی ہیں، ہر شادی پر نئے نئے جوڑے خریدتی ہیں، جو کپڑوں کا سوٹ ہم نے ایک شادی پر پہن لیا ہو، دوسری شادی پر ہم وہ کپڑے پہن کر نہیں جاتی کہ کہیں عورتیں یہ نہ کہیں کہ اس نے پرانا سوٹ پہن لیا ہے۔ آج ہر دن ہر شادی پر ہم کپڑوں کے سوٹ بدلتی رہتی ہیں، لیکن جب نماز کا ٹائم آ جائے تو ہمارے بہانے ختم نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں پڑھی نماز؟ وہ چھوٹے بچے نے پیشاب کر دیا تھا، میرے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ آج ہمارے بہانے ختم نہیں ہوتے، جبکہ شادیوں پر ہم نئے نئے سوٹ سلواتے رہتے ہیں اور پہنتے رہتے ہیں۔ اسی لیے میری مائوں اور بہنوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ ایک مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کا بھی پردہ کرے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی آواز کا بھی پردہ کرے، اسی طرح اس عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے نام کا بھی پردہ ہو، یعنی بغیر کسی مجبوری کے عورت کا نام بھی غیر مردوں کو نہیں معلوم ہونا چاہیے، اور بغیر کسی مجبوری کی عورت کی آواز بھی غیر محرم مردوں کے کانوں میں نہیں پڑنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی عجیب حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، المرأۃ اذا استعطرت فمرت بمجلس، المرأۃ اذا استعطرت، فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، فمرت بالمجلس، اور وہ کسی مردوں کے سامنے سے گزرتی ہے اور اس کی خوشبو کسی غیر محرم مرد کے ناک میں چلی جاتی ہے، فہی زانیہ، آپ نے فرمایا ایسی عورت بدکار عورت۔ ذرا غور فرمائیں، آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہم شریعت سے اور دین سے کتنی دور ہو چکی ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت گھر سے باہر نکلتی ہے خوشبو لگا کر اور مردوں کے پاس سے گزرتی ہے اور کسی مرد کی ناک میں اس کی خوشبو چلی جائے، فرمایا یہ عورت بدکارہ عورت۔ اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، پہلی دفعہ مجھے آپ سے موقع ملا ہے بات کرنے کا، لائٹ بھی نہیں ہے، میں اونچی آواز میں بول رہا ہوں، پتہ نہیں آپ تک آواز گئی بھی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا